السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا بلدا، اے میرے رب بنا دے یہ شہر، آمنا امن والا، وارزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمن منہم جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ومن کفر جو کوئی کفر کرے گا، فأمتعہ پس فائدہ دوں گا اس کو، قلیلا تھوڑا، ثم پھر استروہ اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیتی گھر سے یعنی خانہ کعبہ کی، واسماعیل اور اسماعیل، ربنا تو دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، تقبل منا قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہاں لفظ بلدن آیا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے با لام دال ہے، الثمرات الثا میم الرا ہے، اور فأمتعہ متاع فائدہ ساز و سامان، میم تا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، استروہ ضاد را را ہے، یرفع اٹھانا، رفع را فا عین، القواعد القاعدہ کی جمع القواعد ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے قاف عین دال ہے، تقبل قاف با لام قبول فرما۔ اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے یہ شہر امن والا، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ یہ دو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آل کے لیے، اپنے خاندان کے لیے فرمائی کہ ان دونوں کے بغیر کسی سرزمین کا شہر کی صورت اختیار کرنا ناممکن ہے۔ جب آپ دعائیں کر رہے تھے، اگرچہ اس وقت وہاں آبادی نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے الفاظ ربنا سے شروع ہوتے ہیں۔ انبیاء کی زیادہ تر دعائیں جو ہیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اے میرے پالنے والے۔ پہلی دعا یہ فرمائی کہ اس چٹیل میدان کو جس میں آپ کے حکم سے اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا، آپ اس کو ایک بلد شہر بنا دے، شہر بھی ایسا بنا دے جو امن والا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اللہ رب العزت نے، اور مکہ مکرمہ ایسا شہر بن گیا کہ تمام مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور اسے امن کی جگہ بنا دیا۔ وہاں انسان تو کیا، پرندے بھی اور جانور بھی امن و امان سے ہیں، کہ اور دجال کو بھی جو کہ پوری دنیا میں گھومے گا مگر حرم میں داخل ہونے کی قدرت نہ ہوگی۔ جو شخص حرم کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ثمرات سے مراد یہاں صرف پھل نہیں، ثمرہ اصل میں ہر چیز کی پیداوار کا نام ہے۔ زمین سے جو بھی پیداوار ہوتی ہے وہ اس کا ثمرہ ہے، چاہے وہ گندم کی شکل میں ہو، جوں کی شکل میں ہو، یا اس طرح کی دوسری غذائی اجناس، جو بھی زمین کی پیداوار ہو، پھل بھی اسی میں شامل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثمرات کی دعا سب کے لیے نہیں کی بلکہ صاحب ایمان لوگوں کے لیے کی۔ اس سے پہلے جو ہے پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا ینال عہد الظالمین۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ جو مومن ہوگا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، تو جو یعنی آخروی معنوی فضیلت ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے شرعی فضیلت ملتی ہے، یہ صرف اللہ والوں کو ہی ملتی ہے۔
اور جب جہاں تک رزق کی بات ہے تو رزق وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، اور مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ ایمان و عمل امامت صالح کے لیے شرط ہے، یعنی اگر اللہ نے امامت دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت دینی ہے، کوئی بڑائی دینی ہے شرعی، تو اس کے لیے ایمان و عمل ضروری ہے۔ رزق دنیا کا معاملہ جو ہے بالکل دوسری چیز ہے۔ تو اگر کسی کو رزق دنیا وافر مقدار میں مل رہا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جس کو رزق میں فراغی نہیں دی گئی، اس کے پاس رزق جو ہے وہ تھوڑا ہے، قلیل ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو متاع قلیل فرمایا ہے۔ دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ لہٰذا فضیلت کا ثبوت مال و دولت سے نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، متاع قلیل ہے، یہ تو کچھ عرصے کے لیے ان کافروں کو دیا گیا ہے۔ ثم استروہ الی عذاب النار، پھر انہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بھی بنا دیا اور رزق بھی وافر دے دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور آپ کو یعنی اور بنی اسرائیل اپنی قوم کو بتائیے، اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا مبارک اور انسانیت کے لیے قابل فخر وقت ہوگا جب ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے۔ دیکھیے کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والے، اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والے، بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، ہر آزمائش میں پورے اترے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اتنے شرف کی بات ہے، اتنی عظمت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعائیں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی قبول کرنے والا ہے، ہماری نیتوں کو بھی تو خوب جاننے والا ہے، اور تو ہمارے یعنی ہر بات کو، ہمارے دلوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کام کر کے اللہ پر احسان کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی عزت و جلال کو پہچاننے والے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعائیں فرما رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لے، کیونکہ آپ سننے والے ہیں اور ہماری نیتوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔